السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل سے نصف رمضان یعنی رمضان المبارک کا آدھا قیام ہم نے مکمل کر لیا۔ اگر 30 روزہ ہوا تو 15 قیام پر آدھا ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس قیام کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 15 اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل سے کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین ایک بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور یہ ہمارے رسول کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک سفر ہے جو سفر دنیا میں کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، جو سفر اللہ نے کسی انسان کو آج تک عطا نہیں کیا، اور اس سفر کا نام معراج ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ فرشتے آئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کو اس گھر سے اٹھا کر خانہ کعبہ لایا گیا۔ خانہ کعبہ میں آپ کے سینے کو چیرا گیا، اور آپ کا دل نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھل کر پاک صاف کیا گیا، اور آپ کا دل دوبارہ آپ کے سینے میں لگا دیا گیا، اور وہاں سے اللہ کے رسول کو فلسطین لے جایا گیا۔ مکہ المکرمہ کہاں ہے اور فلسطین مسجد اقصی کہاں ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 راتوں کا سفر ہے یہ۔ اللہ کے رسول کو ایک رات کے حصے میں خانہ کعبہ سے فلسطین کی طرف لے جایا گیا۔ فلسطین میں جب اللہ کے رسول پہنچے، مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، تو دیکھا کہ اللہ کے تمام انبیاء، تمام رسول مقتدی بن کر کے سب بات کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل سے اللہ کے رسول نے کہا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کے تمام رسول، تمام کے تمام انبیاء آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، چلیے آپ تمام انبیاء کی امامت کرائیے۔ اللہ کے رسول مسجد اقصی میں تمام رسولوں کی امامت کراتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ مقام ملا کہ آپ امام الانبیاء بن گئے۔ دنیا میں جتنے رسول آئے ہیں، تمام رسولوں کے امام ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے نماز پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کا سفر کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کو جنت دکھایا جاتا ہے، جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہاں آسمانوں پر رسولوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو واپس مکہ المکرمہ میں واپس لے آیا جاتا ہے۔ اس سفر کا نام سفر معراج ہے۔ بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے۔ 2 لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک لفظ اسرا اور دوسرا معراج۔ یہ 2 چیزیں ہم سنتے ہیں۔ آپ اسرا اور معراج دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک جو گئے ہیں، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ مکہ سے خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی کا جو سفر ہے، اسے اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمان کا جو سفر ہے، اسے معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین اسی معجزے کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان الذی، اللہ نے کہا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین وہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو کرائی۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو جو معراج کرائی گئی ہے، آسمان پر جو بلایا گیا تھا، یہ سفر آپ کے جسم کے ساتھ تھا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں،
خواب میں آپ کو دکھا دیا گیا، نہیں، اللہ نے کہا بھی اب بھی آپ کے بدن اور آپ کے روح کے ساتھ اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی۔ اس معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے معاملات پیش آئے۔ آپ نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں بہت ساری عورتوں کو، بہت سارے مردوں کو دیکھا جنہیں مختلف عذابات ہو رہے تھے۔ جنت آپ نے دیکھی، جنت کے اندر ایک معاملہ پیش آیا جسے میں بیان کرنا چاہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرنے کے بعد جب دنیا میں واپس آئے تو تمام صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے بڑے محبوب، بڑے پیارے اور غریب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس نام لکھنے کے لیے اچھا خاندان نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، حبشہ کا غلام ہے، کالے کلوٹے شکل کے ہیں، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اے بلال قریب آؤ۔ حضرت بلال جب قریب آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول حضرت بلال کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بلال دنیا میں کون سا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، جنت میں میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا، میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد اپنے دل میں اخلاص پیدا کر کے اپنے عمل کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتا، ریاکاری کے لیے نہیں کرتا۔ وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں یا تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھا کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے بڑے سے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی صحابی ٹکنے والا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو یہ عمر ہوتا۔ اتنا عظیم صحابی عثمان غنی موجود ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اتنے عظیم صحابہ ہیں، لیکن آپ ایک غریب اور فقیر صحابی کو بلا کر کہتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت میں مجھ سے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان بڑے سے بڑا ہو جائے، خاندان والا ہو جائے، شکل و صورت والا ہو جائے، مال و دولت والا ہو جائے، عہد و منصب والا ہو جائے، اللہ کے ہاں انسان کا دل اور عمل دیکھا جاتا ہے۔ دل اچھا ہے اور عمل اللہ کے لیے ہے تو اللہ کا مقام اس کے یہاں بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ معراج کا واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، گھنٹوں مفسرین بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس ایک واقعے پر لکھی جا چکی ہیں۔ آئیے آگے ایک آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ نے کہا ہم نے دنیا کے ہر انسان کا نامِ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ انسان جب تک دنیا میں چلتا ہے فرشتے ایک رجسٹر لے کر کے لکھتے رہتے ہیں، ہر قدم ہر اسٹیپ انسان کا لکھا جاتا ہے۔ انسان لوگوں کے بیچ میں جو کام کر رہا ہے فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ تنہائی کے عالم میں، بند کمرے میں، موبائل کے اسکرینوں پر یا بند کمرے میں اپنے گھر کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، دکانوں میں، تجارتوں میں، جہاں کہیں اکیلے کرے، بھیڑ میں کرے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامِ اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا لٹکانے کے بعد قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ نامِ اعمال دکھائے گا نہیں، پہلے کہے گا اقرأ کتابک، اے دنیا میں رہنے والے انسان اپنے گردن سے اپنی کتاب نکالو، اقرأ، اور اپنی کتاب کو پڑھنا شروع کرو۔ انسان اپنی کتاب نکالے گا اور ایک ایک پنہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کا پڑھنا شروع کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہر انسان گنہگار ہے، کوئی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ایسی کسی کی کتاب نہیں ہوگی کہ جس کے کتاب میں گناہ نہ لکھا ہو، لیکن کم از کم اس دنیا میں رہ کر اتنا نیک اعمال اپنی کتاب میں جمع کر لو کہ کم سے کم اللہ تمہارے اوپر رحم کر سکے۔
اتنی نیکیاں تو ہونی چاہیے کہ ان نیکیوں کے بدولت اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے نامہ اعمال میں جو گناہ اور خطائیں لکھی جا چکی ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، قیامت کے اس میدان میں ہم تمام لوگوں کو ذلت و رسوائی سے نجات دے۔ اے اللہ، ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں، اسلام کی حالت میں رہیں، ہماری موت ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم۔